اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز الایمان، ارشاد ہوا اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت مخاطب کن کو ہے؟ اے ایمان والو، ایمان والوں سے رب مخاطب ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ فرض کا انکار نہیں ہے۔ اگر بندہ رمضان کا انکار کرے کہ یار روزے ہمیں نہیں رکھنے چاہیے ایکڑے ضروری ہے، فرمایا فرض کا انکار کفر ہے، نماز کا انکار کریں گے کفر ہے۔ تو یہاں پر رب کس کے ساتھ مخاطب ہے؟ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پر ہم نے فرض کیے تھے، جیسا کہ تم سے قبل جو پہلے گزر چکے ہیں ہم نے ان پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کا ہم پر اتنا کرم ہے، اتنا احسان ہے۔ اب یہ بات دیکھیں کہ کسی نبی کو حکم ہوا کہ تم نے مسلسل 3 روزے رکھنے ہیں، تم پر یہ فرض ہے۔ کسی کو ہر مہینے کے اندر 13 روزے فرض ہوتے، 9 روزے فرض ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو مکمل مومنوں کے لیے عطا کر دیا کہ یہ مہینہ ہم نے تم کو عطا کر دیا۔ اب تمہیں چاہیے یہ کہ اب ہماری بارگاہ کے اندر آؤ، اور ہم نے جنتوں کے دروازے بھی کھول دیے ہیں اور اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیے ہیں۔ دگنا ثواب، دگنی کمائی۔ سرکار کا فرمان ہے، سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے کہ میرے اور آپ کے کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت الابواب السماوات، فرمایا کہ جب رمضان المبارک تشریف لے کر آتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کس کے دروازے کھول دیتا ہے؟ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ میری رحمت میرے گناہگار بندوں پر جا کر برسے، میرے محبوب کی امتیوں پر برسے، اور وہ اتنی رحمت اکٹھی کر لیں کہ جب رمضان کا مہینہ گزر بھی جائے وہ پھر بھی میری بارگاہ کے اندر آتے رہیں، کیونکہ مالک ان کا دل لگا دیتا ہے مسجد کے ساتھ، اپنی بارگاہ کے ساتھ اس کو جوڑ لیتا ہے، تو ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مزید سنیے، فتحت ابواب الجنہ۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ پہلے کیا تھا کہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اب یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ جیڑا بندہ رمضان چ مرے گا اندے کول کوئی پوچھ گچھ کوئی نہیں ہونی، انہوں بغیر پوچھے دسے جنت کا ٹکٹ ادا کر دینا وا۔ یہ بھی کن کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے ہے۔ مومن کون ہے؟ جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے۔ یہ مالک ان کے ساتھ مخاطب ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم اپنے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور ہم کئی جن پر دوزخ فرض ہو جاتا ہے ہم ان کو جنت کی ٹکٹ عطا کر دیتے ہیں۔ اب جنت کی ٹکٹ عطا کس طرح ہوتی ہے؟ اب بندہ یکم رمضان المبارک ہوا، رات کو چاند نظر آیا، ادھر سے بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر ندامت حاصل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ
یار دنیا جہاں دا ہر بوا گھوم لیا وا کسے بھی چنگی خیر کوئی نہیں پائی تے جیڑی بارگاہ ہن میں جان لگا نا ایتھوں کدی بھی کوئی بندہ خالی واپس نہیں مڑیا، کدی بھی بندہ کوئی خالی واپس نہیں مڑیا۔ اب جب بندہ اس نیت کے ساتھ رب کی بارگاہ کے اندر آتا ہے، پاویں سر تے گناہ من نال کیوں نہ ہون، جنہیں مرضی گناہ کیوں نہ ہون، جدوں بندہ دل نال پکی توبہ کردا ہے اس ٹائم مالک سارے گناہوں دے سر تے رکھ دیندا ہے، تے جدوں او مالک دی بارگاہ میں سجدہ کردا ہے تے وہ سارے گناہ تھلے ڈگ جاندے نے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ بندہ پھر پاک صاف ہو کر رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتا ہے، پھر وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، پیچھے کوئی گناہ نہیں رہتا۔ اب ہاں ایک بات، ایک ہوتا حقوق العباد اور ایک ہوتا اللہ کے حقوق۔ حقوق العباد بندوں کے حقوق اور جو اللہ کے حقوق ہیں ان کے اندر بڑا فرق ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں رب دیکھتا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے رب جانتا ہے، رب دیکھتا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ ایک گناہ یہ ہے جو حقوق العباد ہے، جو بندوں کے حقوق ہیں، وہ کیا ہے؟ کسی کے مال پر قبضہ کیا ہو، کسی پر زیادتی کی ہو، کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہو، کسی کو بے جان مارا ہو، پیٹا ہو۔ یہ دو چیزیں آ گئیں، ایک کیا ہے جو رب کے حقوق ہیں، دوسرا کیا ہے جو بندوں کے حقوق ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنے حقوق معاف کر دیتا ہوں، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ میں معاف نہیں کرتا، وہ میں معاف نہیں کرتا۔ ہاں اگر وہ بندہ معاف کر دے تو میں بھی اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ آئی گل دی سمجھ کوئی نہیں؟ اگر بندہ معاف کر دے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پر بھی بات یہی ہے کہ جو رب تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، جو ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے یا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ ہمارا معاملہ ہمارے رب کے ساتھ ہے، وہ حقوق العباد نہیں ہیں، وہ بندوں کے حقوق نہیں ہیں۔ اب جب بندوں کے حقوق کی باری آئے گی اس وقت تک معافی نہیں ہوگی جب تک بندہ بندے سے توبہ نہ کر لے، اس سے معافی نہ مانگ لے۔ اگر وہ بندہ تم کو معاف کر دے، ہم کو معاف کر دے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی معافی مانگنے کے حقدار ہیں، تو پھر ہمارا رب ہمیں بھی اپنی بارگاہ سے معافی عطا کر دے گا۔ تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم نے کسی کا حق چھینا ہو، کسی کے حق پر اپنا قبضہ جمایا ہو، کسی کے ساتھ برے رویے کے ساتھ پیش آئے ہوئے ہوں، یا کسی کا مال چھینا ہو، جھپٹا ہو۔ اب ہمیں یہاں پر چاہیے کیا؟ رب تو فرما رہا ہے کہ میں بخش دوں گا، لیکن ایک چیز ہے جس پر میں نہیں بخشتا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب اس بندے کو چاہیے کہ اس بندے کے پاس جا کر اپنا مال یا تو معاف کروا لے، اگر وہ معاف کرنے پر راضی نہیں ہوتا پھر جو چیز اس نے لی ہے، جو چیز اس پر اس نے قابض کیا ہے، پھر اس کو وہ چیز لٹا کر اس سے معافی مانگے۔ اب بندہ معاف کر دے گا تو رب بھی معاف کر دے گا۔ سرکار کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ، مسلمان بھائی تمہارے پاس معافی لے کر آئے، وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور وہ معافی چاہتا ہو، تم پر واجب ہے کہ تم اس کو معاف کر دو، تم پر واجب ہے کہ تم اس کو معاف کر دو۔ اب یہاں سرکار کا حکم بھی آ گیا اور رب کا حکم بھی آ گیا، تو اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے فرمایا کہ میں آسمان کے دروازے کھول دیتا ہوں جب رمضان کا مہینہ تشریف لے کر آتا ہے، پھر فرمایا کہ میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ پھر آگے سنیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ادھر آسمان کے دروازے بھی کھول رہا ہے اور جنت کے دروازے بھی کھول رہا ہے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ کیوں؟
کہ اس مہینے سے کسی نے جہنم میں کوئی نہیں گلنا، جیڑا بھی جاوے گا سیدھا جنت جاوے گا، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ہے۔ جن کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، جو مسلمان ہی نہیں ہے، نان مسلم ہے، تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ تو طے نہیں نہ پایا۔ پہلے پہ فرما دیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کہ سادہ معاہدہ اے ایمان والے نال ہے، جنہاں دا ایمان کوئی نہیں ساڈا انہاں دا معاہدہ بھی کوئی نہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے، جنت بھی کھول دی، جنت کے دروازے بھی کھول دیے، اور جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے۔ اب چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ جب رمضان المبارک تشریف لے کر آتا ہے، ہم شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، ہم شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، ان کو باندھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ میرے بندے میری بارگاہ کے اندر آئیں اور آ کر توبہ طلب کریں، معافی مانگیں، نمازیں ادا کریں۔ فرمایا کہ بندہ جو رمضان المبارک کے اندر نفل پڑھتا ہے اس کو ثواب نفلوں کا نہیں ملتا بلکہ فرضوں کا ثواب ملتا ہے، فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب اگلی بات سنیں، پانچویں چیز فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اور پھر رب کی جو رحمت ہے یہ چھما چھم اپنے گناہ گار بندوں پر برستی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر سرکار کا فرمان ذہن کے اندر آ گیا، بات بڑی قابل غور ہے۔ یقین جانیے کہ جب سرکار کے فرمان پڑھتے ہیں نا تو ایک دل کے اندر ایک مزید محبت کا ایک پودا لگ جاتا ہے۔ وہ پودا کس طرح ہے وہ سنیے اور آپ بھی اپنے دلوں کو چمکائیے۔ سرکار کا فرمان ہے، سرکار نے دیکھیں کتنی حسین مثال دی ہے، کتنی پیاری مثال دی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ صبح 6 بجے سے لے کر دوپہر 12 بجے تک ایک مزدوروں کی جماعت آئے اور وہ کام کرے اس کے اندر۔ اب اس نے کتنے گھنٹے کام کیا؟ 6 سے لے کر 12 تک، 6 گھنٹے۔ اب جب اس کا معاہدہ طے پایا تھا وہ وقت پورا ہو گیا، اب جب وہ بندے جانے لگے ہیں، وہ جماعت جانے لگی ہے، تو وہ جو مالک تھا وہ ان کو 1 روپیہ بطور اجرت عطا فرماتا ہے کہ یار تمہارا میرے ساتھ جو اجرت طے پائی تھی وہ 1 روپیہ ہے، اب تمہارا وقت پورا ہو گیا، اب تم 1 روپیہ اجرت لو اور چلے جاؤ۔ اب اگلی بات سنیں، یہ پہلی جماعت تھی۔ اب دوسری جماعت دیکھیں، اب دوسری جماعت ظہر کے وقت آتی ہے اور وہ ظہر کے بعد سے لے کر عصر کے بعد تک کچھ وقت وہ کام کرتی ہے، یعنی کہ عصر کے بعد یا نماز کے بعد تک وہ رہتے ہیں، وہ بھی کام کرتے ہیں 2.5-3 گھنٹے۔ جب وہ جانے لگتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی 1 روپیہ اجرت طے پائی ہوتی ہے، اس کو مالک 1 روپیہ اجرت عطا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لو تمہاری جو ہمارے ساتھ اجرت طے پائی تھی تم لو اور چلے جاؤ۔ اب 2 سٹیپ ہو گئے۔ اب جس سٹیپ کی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہ بات یہ ہے سرکار فرماتے ہیں کہ ایک جماعت آخر کے اندر آتی ہے، ایک جماعت آخر کے اندر آتی ہے، اس نے مغرب سے پہلے کام کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، عصر کا اور مغرب کا دورانیہ فقط 1 گھنٹہ ہوتا ہے، اور 1 گھنٹے کے اندر ظاہری بات جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو مزدور حضرات ہوتے ہیں، کام شروع کرتے وقت بھی 15 سے 20 منٹ لگ جاتے ہیں، اپنے ہتھیار کو سیدھا کرتے ہوئے، اپنے اوزار کو سیدھا کرتے ہوئے وقت گزر جاتا ہے۔ اب یہاں پر سرکار کی مثال سنیں، سرکار نے فرمایا ایک جماعت اینڈ پر آتی ہے، کام بھی تھوڑا کر دی ہے، کچھ منٹ کام کر دی ہے، تے جدوں کام انہاں دا پورا ہو جاتا ہے نا تے پھر انہاں نوں مالک 2 روپے اجرت عطا کرتا ہے۔ کتنے روپے اجرت عطا کرتا ہے؟ 2 روپے۔ پہلے آئے 6 گھنٹے کام کیا، کتنے پیسے ملے؟ 1 روپیہ۔ دوسرے آئے انہوں نے 3-4 گھنٹے کام کیا، کتنی اجرت ملی؟ 1 روپیہ۔ اب اینڈ پر آئے ہیں، کام ہی تھوڑا کیتا ہے، اینا بہتا کام ہی کوئی نہیں کیتا تے نہ ہی کوئی تھکے نے نہ ہی ہٹے نے، تے انہاں نوں مالک نے اجرت بھی 2 روپیے عطا کیتی ہے۔
سرکار نے فرمایا ایو حال میری امت ہے. آپ نے اگرچہ توجہ نہیں کی، میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. فرمایا ایو حال میری امت ہے، آئی اینڈ تے ہے کام تھوڑا جہا کر دی ہے، نیکی دا کام تھوڑا جہا کر دی تے میرا رب انہوں نے دگنا ثواب عطا کرتا ہے. میرا رب میری امت کو دگنا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور رمضان کا وہ مہینہ ہے جو نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب کئی فرضوں پر مشتمل ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرما رہے ہیں. اور کمال کی بات ہے کہ آئے بھی اینڈ پر ہیں، کام بھی تھوڑا کرتے ہیں اور اجرت بھی زیادہ لے جاتے ہیں. اب اگلا سرکار کا فرمان سنیے. حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور جانم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو شعبان المعظم کے آخر میں واعظ فرمایا اور فرمایا اے لوگوں، تمہارے پاس عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اور وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. ایک رات آئے گی جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، بہتر رات ہے. مزید فرمایا اور اس کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کر دیے ہیں، اور اس رات جو کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نفل کا ثواب فرض کے مقام عطا فرماتا ہے. اب اگلی بات سنی سی حدیث کے ساتھ. سرکار نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے نا، یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ صبر والوں کا مہینہ ہے. یہ کن کا مہینہ ہے؟ صبر والوں کا مہینہ ہے. اب ان جملوں کو سنیے. اب روزہ رکھا ہے، کھانا بھی کچھ نہیں، پینا بھی کچھ نہیں، تے پانی دا کولو بھی لنگنے ہیں، پانی دا گلاس بھی تو پھڑنے ہیں، بچیاں بھی پیوانے ہیں، تے سبزی دا سامان بھی لے کے جانے ہیں، افطاری واسطے پھل بھی لے کے جانے ہیں، تے کھاندے نہیں. کیوں؟ مسلمانوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے. وہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ مہینہ کس کا ہے؟ صبر کا مہینہ ہے. فرمایا جو بندہ صبر کرتا اس مہینے کے اندر اس کے لیے ہم نے جنت رکھ دی. جو صبر کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جنت ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے. یہ غمخواری کا مہینہ ہے. وہ کس طرح کہ بڑے بڑے لوگ ہوندے نے، وہ غریباں دا احساس کرتے ہیں، غمخواری کرتے ہیں، راشن بنا کے وہ ماڑیاں دے گھر پہنچاتے ہیں. یار پتہ نہیں ان کا حال کیا ہوگا، چلو ساڈے وجہ نال کسی دا چولہا جل جائے اور کی چاہیے. یہ بزرگوں کا انداز رہا ہے، اور آج ہمیں بھی اسی انداز کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بسر کرنا چاہیے. کیا فرمایا؟ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. کام بھی کوئی نہیں کرنا اس مہینے، روزے رکھ کے بس ہوتے ہیں رہنا ہے. سرکار کا فرمان ہے کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. نہ کوئی نفل پڑھنے، نہ کوئی قرآن پاک پڑھنا. فرمایا کہ ایک پاسے ہے، انہاں دا اجر ثواب ایک پاسے ہے، لیکن جو رمضان المبارک کے اندر میرا بندہ روزہ رکھ کر سوتا ہے ہم اس کو سونے کا ثواب بھی عطا کرتے ہیں. انہاں کہا باقی کہنا سیڈ تے رہ گئی ہیں، نفل تے انہیں پڑھنے ہی پڑھنے نے، قرآن پاک تے انہیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اسی انہوں سون کا ثواب بھی عطا کرنے ہیں. پھر آگے سنیے اگلی بات بڑی یقین ہے. فرمایا کہ جو اس مہینے کے اندر روزہ دار کو روزہ افطار کروائے ہم نے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. کیا فرمایا؟ جو بندہ کسی روزہ دار کی افطاری کروائے، اس کا روزہ کھلوائے، ہم نے اس کے لیے دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا. اب ہمیں دیکھنا چاہیے. اب آگے سنیے. اور اس کی گردن دوزخ سے آزاد کر دی، اور اس میں افطار کروانے
والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا افطار کرنے والے کو ملا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ایک بندے کا روزہ افطار کروایا ہے، تے مالکا کیا کہ تو اس بندے کا روزہ افطار کروایا ہے نا تے سارا ثواب اے نہیں لے کے جائے گا، ہاں اسی ان ثواب اندا دے چھڑیا ہے تے لیکن تینوں بھی تو اسی کچھ عطا کرنا ہے نا، تینوں بھی تو اسی کچھ دینا ہے نا۔ فرمایا کہ جتنا ثواب ہم نے ان کو عطا کیا ہے اتنا ہی ثواب اسی تینوں دے چھڑیا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو رمضان المبارک کے اندر افطار کروائے۔ اور پھر فرمایا روزہ رکھنے والے کو ہم جو اجر عطا کرتے ہیں، جو اس کو مقام عطا کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہم اس کو اس جنت سے گزاریں گے جو خاص جنت ہم نے روزے داروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ سرکار کا فرمان ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی تھی حضور اسی ایڈے تگڑے بھی کوئی نہیں، ساڈے کول اننے وڈے وڈے دسترخوان بھی نہیں لگتے، اسی لوگوں کی افطاری کیویں کروائیے؟ اب دیکھیں غم خاروں کیا کرنے کیا ارشاد فرمایا۔ محبوب فرماتے ہیں کہ صرف ایک کھجور کھوان نال ایک گھٹ دودھ دا پلانا تہاڈی افطاری ہو جائے گی، آپ کو افطاری کا ثواب مل جائے گا۔ تو اب ہمیں یہاں پر دیکھنا کیا چاہیے؟ ہمیں یہاں پر دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم افطار پارٹیاں کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر افطاری کرواتے ہیں، حالانکہ یہ کروانا گناہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، کروانی چاہیے۔ جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے جن بندوں کو اپنے گھر کے اندر افطاری کے اندر انوائٹ کیا ہے، کیا وہ بندے سارے روزہ دار ہیں؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، جتنے بندے آئے ہیں کیا سارے یہ روزہ دار ہیں؟ اگر تو روزہ دار ہیں سبحان اللہ، اگر وہ روزہ دار نہیں ہیں تو اس طرح ہمیں افطاری نہیں کروانی چاہیے۔ پھر کرنا کیا چاہیے؟ اب ہم نے پھر اس کے لیے کیا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ اب ہماری جو شریعت ہے، جو ہمارے علماء ہیں، انہوں نے ہمیں ایک رعایت کا پہلو بھی عطا کر دیا۔ وہ پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو یہ ہے کہ ہر بندے کا روزہ بھی نہیں ہوتا، لوگ جان بوجھ کر روزہ رکھتے بھی نہیں۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں یہ کرنا ہے، تم اس طرح کرو کہ اپنے عزیز رشتہ دار، اپنے پیارے، یا تمہارے علاقے کے اندر جو غریب ہے، جو اس کی استطاعت نہیں کر سکتا، جن کے گھر کے اندر افطاری کا سامان نہ ہو، سحری کا سامان نہ ہو، اب تمہیں چاہیے کہ جو تم نے افطاری کروانی ہے، جو تم نے افطاری پر پیسے لگانے ہیں، ان کا تم سامان خریدو، سامان خرید کر، راشن خرید کر غریبوں کے گھروں کے اندر پیکٹ بنا کر بیچ دو۔ اب ایک تو یہاں پر اب دیکھیں، ایک چلتے چلتے جملہ ذہن کے اندر آ گیا، اب یہاں پر ہم نے افطاری تو کروا دی ہم نے، پتہ نہیں جاندے ویلے سانو کسی نے دعا دینی میں ہے کہ کوئی نہیں، لیکن اوندا سانو پتہ کوئی نہیں کہ جدوں ساڈا پیکٹ، ساڈا راشن کا ایک تھیلا کسی غریب کے گھر پہنچنا ہے نا، تے جدوں بھوکیاں دے دلاں وچ دعا نکلی ہے نا، تے اس ٹائم ساڈی دعا، اس ٹائم جدوں بھوکیاں دے دلاں وچ دعا نکلنی ہے نا، پھر دعا کتے کھلونی کوئی نہیں، اور ڈائریکٹ مالکہ دے بوئے تے جا کے بجنی ہے، اور ڈائریکٹ جا کے مالکہ دے بوئے تے بجنی ہے، تے پتہ نہیں کسے دی تے کیندی دلوں نکلی ہوئی دعا ساڈی بگڑی سوار جائے اور وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ جو آپ کو مناسب لگے، اچھا عمل لگے، ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ مناسب عمل تو یہی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کا چولہا جل جائے، کسی گھر کے اندر راشن پہنچ جائے۔ جو پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں نا، وہ مانگتے ہوتے ہیں، جو عزت دار بندے ہوتے کبھی بھی مانگتے نہیں ہوتے۔ بزرگ جو تھے نا، بزرگ اللہ والے جو ہوتے تھے، وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ آج کس کے گھر سے دھواں نہیں اٹھا۔ ظاہری بات ہے، پڑوسی ہوتے تھے، وہ دیکھتے تھے
اگر کسی کے گھر سے آج دھواں نہیں نہ چلتا تو ان کے گھر راشن پہنچا دیتے۔ تو کوئی جو اتنے اللہ والے ہوتے تھے، اتنا اپنے رب پر یقین کرنے والے ہوتے تھے، ਭਾਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ، ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ۔ وہ کیوں؟ کہ کسی کے دل کے اندر یہ خیال نہ ہے کہ یہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بات بڑی قابل غور تھی، آپ سبحان اللہ بے شک نہ کہیں، لیکن اس بات کو آپ محسوس ضرور کریں۔ یہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں۔ وقت بھی ہو چکا ہے اور آخر کے اندر عرض یہی ہے کہ ہمیں روزے کے مسائل سیکھنے چاہیے۔ ایک مفہوم سا موٹا سا مسئلہ آپ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا چلوں کہ رمضان المبارک کا روزہ ہر عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔ عاقل اور بالغ کون ہے؟ عاقل اور بالغ وہ ہے جو ہماری شریعت کے مطابق 12 سے 15 سال کی عمر تک جو بندہ بالغ ہو جائے اس پر روزہ فرض ہے۔ اب اگر وہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑے گا تو گناہ گار ہے۔ محبوب نے فرمایا، بڑے حسین کے جملے ہیں، تو مالکہ نے مجھ جدوں بھی گال نکلی بڑی کمال دی نکلی ہے۔ محبوب نے فرمایا کہ بندہ رمضان المبارک کا جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دے۔ کتنے روزے چھوڑ دے؟ ایک روزہ چھوڑ دے۔ فرمایا کہ اگر وہ سارا سال روزے رکھتا رہے، فرمایا کہ جو اس نے رمضان کے ایک روزے کو چھوڑا ہے نا، جو اس نے رمضان کے ایک روزے کو چھوڑا ہے، وہ پاویں پورا سال ہی روزے رکھتا رہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے ایک روزے کے اندر اجر و ثواب رکھا ہے، وہ کبھی بھی سال کے روزے رکھنے پر بھی پا نہیں پائے گا، وہ کبھی بھی ثواب کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو ہمیں روزے نہیں چھوڑنے چاہیے۔